السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ہم لوگ بات کر رہے ہیں آبادی کی نمو، پاپولیشن گروتھ. اور پاپولیشن گروتھ میں ہم نے بیسک جو دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ جو بھی پاپولیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی اسٹیٹس نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی، اسٹیبل نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، نمبر بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں. تو اس کے دو ریزن ہم نے دیکھا تھا کہ اگر پاپولیشن بڑھتی ہے تو شرح پیدائش نیٹلٹی اور فنائیت مورٹیلٹی. پھر ہم نے کہا امیگریشن اور ایمیگریشن. تو نیٹلٹی اور امیگریشن کی وجہ سے بڑھے گی، مورٹیلٹی اور ایمیگریشن کی وجہ سے کم ہوگی. پھر ہم نے کہا کہ اس کے لیے اگر آپ کو آبادی کی بات کرتے ہیں تو آبادی کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں آبادی کی کثافت نمبر میں. این ہم اس کے لیے ہم این سمبول یوز کرتے ہیں جب ہم آبادی کی کثافت کی یا نمبر کی ہم بات کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم کو آبادی کی کثافت یعنی این اگر معلوم کرنا ہے اور ٹائم کے چینج ہوتے ہیں یعنی ٹی پلس ون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو اکویشن یوز کریں گے وہ رہے گا این ٹی پلس ون یعنی چینج ان نمبر وتھ ٹائم. اور اس کے بعد ہم نے کہا نمبر آف ٹائم، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بی پلس آئی جس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھے گی مائنس ڈی پلس سی جس کی وجہ سے پاپولیشن گھٹے گی نا. اس کے بعد ہم یہ بات پہ پہنچے تھے کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، اس کو الگ الگ انداز میں دکھایا جاتا ہے. تو پاپولیشن کی اگر بات کریں تو ایک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپونینشیل گروتھ. کہ پاپولیشن کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے، ایکسپونینشیل گروتھ دیکھنے کو ملتی ہے. اب یہ ایکسپونینشیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپونینشیل کا مطلب ہوتا ہے بڑھتے رہنا، یعنی دوگنی تعداد میں، جس کو عام طور پہ جیومیٹرک پروگریشن بھی کہتے ہیں کہ دو تھے، دو سے چار، چار سے آٹھ، اس طرح سے. تو بغیر رکاوٹ کے آبادی کی نمو کے لیے وسائل یعنی غذا اور جگہ کی دستیابی از حد ضروری ہے. یہ بغیر رکاوٹ کے آبادی کی نمو کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، کبھی ڈکریز نہ ہو اور آبادی ایسے ہی بڑھتے جائے تو اس کے لیے وسائل ضروری. کون سے وسائل؟ ایک ہے غذا اور دوسری ہے جگہ. جیسا کہ قدرتی انتخاب کی نظریے کے مطالعے کے دوران ڈارون نے مشاہدہ کیا کہ جب مسکن یعنی ہیبیٹاٹ میں وسائل لامحدود ہوتے ہیں تو ہر نوع اپنی تعداد میں اضافے کے لیے اپنے اندر تمام تر صلاحیتوں کو برائے کار لانے کی کوشش کرتی ہے. یعنی جب کبھی وسائل بہت زیادہ ہو گئے تو ہر نوع کیا کرے گا، ریپروڈکشن کرے گا. اور ریپروڈکشن کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، نمبر خود بخود کیا ہوگے، انکریز ہو گئے. تو یہی بات ڈارون نے کہا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات بتایا تھا کہ جب تھامس مالتھس کا جو ایکسپیریمنٹ تھا، تھامس مالتھس جس نے پاپولیشن کی تھیوری دیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آگے چل کے پاپولیشن کی بات کریں گے. تو اس پاپولیشن کی تھیوری کے اندر یہاں پر بات آتی ہے کہ اس پاپولیشن کی تھیوری میں انہوں نے یہی بات کہا تھا کہ اگر وہاں پر جو ہیبیٹاٹ ہے وہاں پر وسائل اگر لامحدود ہو، پوری طرح سے وسائل اویلیبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، کھانے کے لیے سب چیزیں اویلیبل ہے، تو پھر کیا ہوگا، ہر نوع اپنی کیا کرے گا، ریپروڈکشن اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کرے گا. اس وقت آبادی کے نمو میں ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا، ایکسپونینشیل یا جیومیٹرک انداز میں ہم کو کیا دیکھنے کو ملیں گی، گروتھ دیکھنے کو ملیں گے، نمو دیکھنے کو ملے گی. اگر اس وقت ہم آبادی کا سائز کنسیڈر کرتے ہیں n، تب شرح پیدائش یعنی کل تعداد نہیں بلکہ فی کس پیدائش، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بی سے. اور شرح موت کو یہاں بھی ہم فیکس شرح موت کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈی سے. تو شرح پیدائش کو ہم کس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، شرح پیدائش کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں بی سے، اور شرح موت کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں سمبول ڈی سے. تب ہم یاد رکھیں گے کہ اکائی مدت وقت یعنی ڈی این بائی ڈی ٹی، جو تب ہم اگر کہتے ہیں کہ ڈی این بائی ڈی ٹی یعنی ٹی وقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تب این کیا رہے گا. تو اضافے یا کمی کو مندرجہ ذیل طریقے سے دکھائیں گے، یا ڈی این بائی ڈی ٹی equals to b minus d into n. تو یہاں پر جب ہم b minus d کہتے ہیں تو ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی r. تو یہاں پر سے ہماری جو اکویشن ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی، dn by dt equals to rn. Now what is mean by r؟ تو اس مساوات میں r کیا ہے، r یہ قدرتی اضافے کی اندرونی یعنی انٹرنسک شرح ہے. قدرتی اضافے کی کیا ہے، انٹرنسک یعنی اندرونی شرح ہے، اور آبادی کی نمو پر حیاتی اور غیر حیاتی اسباب کی اثر کی تشخیص کا بہت اہم پیمانہ ہے. یعنی
کوئی بھی پاپولیشن اگر اس کی انٹرنسک یعنی اس کی اپنی صلاحیت، باہر کے فیکٹر چھوڑ دیجئے، باہر ہوا کس طرح کا ہے، باہر کھانے کے لیے اویلیبل، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، اس کی انٹرنسک، اس کا اپنا پوٹینشیل کتنا ہے، تولید کا، بچے پیدا کرنے کا یا نمبر آف پاپولیشن کا، اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو کس سے ریپرزینٹ کریں گے ہم آر، یعنی کتنے نیچرلی پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے نیچرلی ڈیتھ ہو رہے ہیں، نیچرلی کتنے پیدا ہو رہے ہیں، نیچرلی کتنے ڈیڈ ہو رہے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں آر۔ یعنی عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت ہے تو موسم کے خراب ہونے سے بھی ہوتی ہے، موت ہے تو ارض کو ایک کے آنے سے بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ اگر دوسرے ایریا سے ادھر آ گئے اس سے بھی نمبر بڑھ جائے گی، لیکن ہم وہ نہیں کریں، ہم وہ سارے فیکٹرز کو ہٹا کے صرف قدرتی انداز کی بات کر رہے ہیں، نیچرلی بات کر رہے ہیں۔ تو نیچرل کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، اندرونی شرح یا انٹرنسک ریٹ، تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی آر۔ تو برتھ ڈیٹ مائنس ڈیتھ ریٹ، اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے انٹرنسک ریٹ، یعنی یہ کہ یہاں پر اگر سارے حالات فیوریبل ہے، کھانے کے لیے جگہ پراپر ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے نمبر میں کیا کریں گے، اضافہ کریں گے۔ اگر وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے نمبر میں اضافہ کرتے ہیں تو ایکسپونینشیل گروتھ ہم کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ کو قدر آر کی اہمیت اور وسعت کا اندازہ دینے کے لیے نہاروے چوہے کی آر قدر اگر 0.015 ہے اور آٹے میں گھن کی جو تعداد ہے وہ 0.12 ہے، تو 1981 میں ہندوستان میں انسانی آبادی کی جو اور یعنی انٹرنسک جو شرح تھی وہ 0.025 تھی۔ تو معلوم کیجئے اس وقت آر کی قدر کیا ہے، یعنی آج آر کی ریلیٹو کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باقی کے سارے عوامل آپ ہٹا دو اور اگر سارے فیکٹر موضوع ہیں تو اس وقت انٹرنسک ریٹ کیا ہوں گے اس کا ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ نیچرلی کتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم جب نیچرل وے میں قدرتی انتخاب کی بات کرتے ہیں وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہم کو گروتھ کیسی دکھنے کو ملے گی، ایکسپونینشیل گروتھ کیسی دیکھنے کو ملے گی ہم کو، ایکسپونینشیل گروتھ، یعنی جو نمبر ہے اس نمبر میں ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا، جو نمبر ہے اس میں تبدیلی دکھیں گی وقت کے ساتھ، جیسا جیسا بڑھتا جائے گا وقت ویسا ویسا نمبر کیا ہو جائے گا۔ تو وقت اور وہ جو نمبر ہے ان کے بیچ میں کیا ہے، انورس ریلیشن شپ ہے۔ اب آ رہا ہے، ابھی کلیئر ہے، ٹھیک نا۔ اس کے بعد کہ اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھیں ایکسپونینشیل گروتھ کی، تو مندرجہ بالا مساوات جو ہے، یعنی جس کو ہم نے اوپر ابھی دیکھا ڈی این بائی ڈی ٹی، تو اگر مندرجہ بالا مساوات ایک آبادی کی ایکسپونینشیل اور جیومیٹرک نمو کی ترتیب کو بیان کرتی ہے، یعنی یہ جو ایک بات کر رہے ہیں کہ جو ایکویشن تھا نا یہ والا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب ہم این کو وقت کے تعلق سے پلاٹ کرتے ہیں تو جے شاخ کا خط ہم کو دکھتا ہے، یعنی کون سا کرو آئے گا، یہ جے شیپ والا، یہ والا کرو جو آئے گا یہ جے شیپ والا کرو آئے گا۔ اگر آپ بنیادی کیلکولس سے واقف ہے تو ایکسپونینشیل نمو کی مساوات کا انٹیگرل نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم کو بنیادی مساوات، یعنی اگر آپ کو تھوڑا بہت اچھا سا میتھمیٹکس آتا ہے، کیلکولیشن آتا ہے، تو آپ اس کا کیا نکال سکتے ہیں، انٹیگرل۔ تو وہاں پر جو ویلیو آئیں گی تو آئیں گی این ٹی اکولس ٹو این زیرو اور ای آر ٹی، جہاں پر جو این ٹی ہے وہ کیا ہے، ٹی وقت کے بعد آبادی کی ڈینسٹی، یعنی ایک وقت گزرنے کے بعد آبادی کی ڈینسٹی کیا ہوگی۔ این زیرو کیا بتائے گا، صفر وقت میں یعنی زیرو وقت میں آبادی کی ڈینسٹی۔ آر کیا بتائے گا، تو قدرتی اضافے کی اندرونی شرح یعنی انٹرنسک ویلیو بی مائنس ڈی، اور ای کیا بتائے گا، قدرتی لوگارتھم کا بیس جو کیا ہوتا ہے 2.71828۔ تو کوئی نو جو لامحدود وسائل کی موجودگی کی وجہ سے ایکسپونینشیل نمو کی حالت میں ہو تو کم وقت
बहुत ज्यादा डेंसिटी तक पहुंच सकती है ना। बात देखिए वही हो रही है, मैंने जो कहा था कि dn बाई dt वाली बात जो हो रही थी, dn बाई dt वाली जो बात हो रही थी कि कम से कम वक्त में नंबर क्या है बढ़ रहे कब, जब वहां पर कौन सी वैल्यू हो, कुदरती इजाफे की बात हो रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू। डार्विन ने दिखाया कि बहुत कम रफ्तार से नमू पजीर जानवर मसलन हाथी, अगर कोई रुकावट ना हो तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। नीचे एक ऐसा ही वाकया पेश किया जा रहा है जो ये जाहिर कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल नमू के दौरान किस तरह आबादी सरअत के साथ बढ़ती है। यानी अगर आप इस इक्वेशन को अगर कंसिडर करते हैं तो बहुत कम वक्त में पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ये कौन सी वाली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कम वक्त में ज्यादा पॉपुलेशन। किस कंडीशन में, जब वहां पर क्या हो, आर हो। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है सारे हालात फेवरेबल हो। बात को समझिए, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है बी माइनस डी। बी माइनस डी हम ये इस कंडीशन में ले रहे हैं जब सारे नेचुरल हालात अच्छे हैं, जगह है, खाने को है, हर चीज अवेलेबल है। उस कंडीशन में जो कर्व हमको दिखाई देता है, वो जो कर्व होता है वो कौन सा कर्व होता है, जे शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, ये कौन सा कर्व होता है, जे शेप्ड कर्व होता है। ठीक ना। अब अगर अगर हम इस पॉपुलेशन के अंदर एक और फैक्टर ऐड कर दें, इस पॉपुलेशन के अंदर एक और फैक्टर ऐड कर दे, तो हमने कहा कि अब यहाँ पर देखिए वो मिसाल है जिसको उन्होंने कहा, क्या है मिसाल, कि एक बादशाह और उसका वजीर अगर शतरंज खेलने बैठे तो बादशाह को अपनी जीत का यकीन था, लिहाजा वो वजीर के साथ कोई भी शर्त लगाने को तैयार था। वजीर ने बाअदब कहा कि अगर वो जीता तो इसको गेहूं के चंद दाने चाहिए और इसकी मिकदार का हिसाब इस तरह लगाया जाए कि शतरंज की बसात के पहले खाने पर गेहूं का एक दाना रखा जाए, दूसरे खाने पर 2 और तीसरे खाने पर 4, चौथे पर 8, इस तरह पर हर अगले खाने पर दुगने दाने रखे जाए। यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, देखिए एक्सपोनेंशियल, जैसा मैंने पहले भी कहा एक्सपोनेंशियल, या उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक का मतलब होता है 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से। तो वो बादशाह ने, जब वजीर ने शर्त लगाया तो वजीर ने शर्त में ये कहा कि आप क्या करेंगे, 2 हर खाने के एतबार से क्या करते जाएंगे, उसको दुगना करते जाएंगे, यहाँ तक कि तमाम 64 खाने पूरे हो जाए। यानी आखिर में क्या होना चाहिए, 64। बादशाह ने बजाय इस बचकाना शर्त को मान लिया और फिर शुरू कर दिया। बदकिस्मती से वजीर बाजी जीत गया। बादशाह को लगा कि वजीर की ये शर्त बहुत आसान है। इसने एक दाना बरसात के पहले खाने पर रखा, दूसरे खाने पर वजीर को बताए हुए तरीके के मुताबिक दाने रखता गया। लेकिन जब वो बरसात के आधे खानों तक पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि अगर इसकी सल्तनत की गेहूं की तमाम पैदावार को एक जगह जमा करे तब भी वो बरसात के पूरे यानी 64 खानों को गेहूं से पूरा नहीं कर सकता। अब कयास लगाइए कि एक नन्हा पैरामेशियम एक फर्द से अपनी नमू शुरू करता है और बाइनरी फिजन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इसलिए रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये समझने के लिए बहुत अहम है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल, इस एक सेल से क्या बनेंगे, 2 सेल, फिर 2 सेल से क्या होगा, 4 सेल, फिर 4 सेल से क्या होगा, इस तरह से 8 सेल। तो नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जरिए रोज वो अपनी तादाद को क्या करता है, दुगना कर लेता है। तो अंदाजा लगाइए कि 64 दिनों में कितनी बड़ी आबादी पैदा करेगा अगर ग़िज़ा और जगह क्या हो, लामहदूद हो। इसी को हम बार बार क्या कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, आर। इस आर में क्या होगा, अगर ग़िज़ा और जगह लामहदूद हो तो नेचुरल डेथ होंगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी और डी से। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी की नेचुरल डेथ हो और किसी की नेचुरल पैदाइश हो तो हम ये कहते हैं कि वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बेटा आप लोग है ना कोई और गैर जरूरी डिस्कशन में लगे हुए हैं, ठीक है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैं बहुत अहम टॉपिक में बात कर रहा हूँ, कि टॉपिक आपको है ना बैठे बिठाए 4-4 मार्क्स दिलाने वाला है, ठीक ना। तो हम ये कहते हैं कि वहां पर क्या देखने को मिलती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ है तो बहुत फास्ट क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ग्रोथ का एक और तरीका है, उसको कहा जाता है लॉजिस्टिक नमो।
क्या कहते हैं उसको, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक जो ग्रोथ थी वो एक्सपोनेंशियल थी, दूसरी कौन सी है, लॉजिस्टिक। कुदरत में किसी नू की आबादी के पास एक्सपोनेंशियल नमू के लिए लामहदूद वसाइल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हकीकत है कि किसी के पास भी लामहदूद वसाइल नहीं है। जमीन महदूद है, सूरज की रोशनी है, और या तेल अवेलेबल है, महदूद है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है वो महदूद है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो कुदरती वसाइल हमारे पास बहुत महदूद वसाइल है, इतने बड़े वसाइल नहीं है। तो जो पहले हमने बात की ग्रोथ की तो उस कंडीशन में की जिसको हम थ्योरेटिकल करें, यानी हम ऐसा करें कि हमने सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बात की कि अगर आपके पास सारे वसाइल अवेलेबल हो तो आपकी पैदाइश और मौत कितनी होंगी। अब हम ये करें कि ऐसा दुनिया में नहीं है कि हर एक के पास इतने वसाइल हो, तो फिर इसका मतलब वसाइल तो क्या होते हैं, महदूद होते हैं। तो अब इस महदूद वसाइल में जब ग्रोथ की बात करेंगे तो कैसी होगी उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अफराद के दरमियान महदूद वसाइल के लिए क्या होगा, मुकाबला, क्या होना शुरू हो जाएगा, कंपटीशन। क्या होगा, मुकाबला होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपटीशन। फिर आखिरकार सबसे मुनासिब फर्द जिंदा रहेगा, यानी अगेन बात किसकी आ गई, फिटेस्ट। इसके बाद आ गई फिटेस्ट। फिर वो जो भी जिंदा रहेगा वो क्या करेगा, अमल तौलीद, यानी वो सर्वाइव भी करेगा और क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कौन सा अमल करेगा, तौलीद का अमल करेगा। अगेन डार्विन वाली बात आ गई। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने भी इस हकीकत का अंदाजा कर लिया है और इंसानी आबादी को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ रुकावटों को लागू किया है। इसलिए हमारे पास है ये हम दो हमारे दो, ताकि पॉपुलेशन क्या रहे, कंट्रोल रहे। कुदरत में एक मस्कन में यानी एक हैबिटाट में महदूद तादाद की किफालत के लिए मुनासिब वसाइल होते हैं। कुदरत में एक मस्कन में महदूद तादाद की किफालत के लिए क्या होते हैं, मुनासिब वसाइल होते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं, किसी का भी रिस्क जो है वो डिपेंड करता है अल्लाह ताला ने उसके लिए कितना रखा है। तो किसी के लिए बहुत सारी चीजें होकर भी नहीं है और कोई कुछ ना होकर भी उसके लिए बहुत सारे वसाइल अवेलेबल है। अब ये साइंस है जिसके नजरिए के हिसाब से हम सोचते हैं, इसलिए हमारे पास ला कानून बना हुआ है कि हम दो हमारे दो। लेकिन इस बात को हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि नहीं, इसका मामला अल्लाह ताला के हवाले। तो इससे ज्यादा तादाद की किफालत मुमकिन नहीं होती। इस मस्कन में रहने वाले अनवा के लिए हम इस हद को कुदरत की ढोने की सलाहियत, क्या कहते हैं उसको, कुदरत की ढोने की सलाहियत, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई के, जिसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। कुदरत की ढोने की सलाहियत, उसको क्या बोला जाता है, कैरिंग कैपेसिटी। कुदरत की ढोने की सलाहियत, क्या बोला जा रहा है इसको, कुदरत की ढोने की सलाहियत, या हम सिंपल उसको कहेंगे कुदरत की कैपेसिटी। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि हर एक के लिए कुदरत की एक लिमिटेड कैपेसिटी है जिसमें वो उसको बर्दाश्त करता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज करते हैं सिंबल के। अगर एक मस्कन में महदूद वसाइल के साथ नमू पजीर आबादी इब्तिदा में लैग फेज, कौन से वाले फेज में हो, लैग फेज का इजहार करती है। महदूद वसाइल है, उस महदूद वसाइल में जब आबादी की नमू होने लगती है तो वो किस फेज में होती है, लैग फेज में होती है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आता है। इसके बाद कौन सा फेज आता है, धीरे धीरे वो पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो फेज है ये आखिर में यानी कहां पर चला जाता है, ये प्रो फेज में चला जाता है और आखिर में आसिम्टोट मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जब आबादी की डेंसिटी मस्कन की ढोने की सलाहियत यानी कैरिंग कैपेसिटी के करीब पहुंच जाती है, तब पी वक्त के लिहाज से अगर एन को प्लॉट करें तो सिग्मॉइड खर्व मिलता है। कौन सा वाला कर्व मिलेगा हमको, सिग्मॉइड कर्व मिलता है। तो आबादी की नमू को वेरहेल्सपर्ग साइंटिस्ट है वो लॉजिस्टिक नमू कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, लॉजिस्टिक नमू कहते हैं ना। और ये मैं लॉजिस्टिक नमू को आपको एक बार और डायग्राम के जरिए बता देता हूँ।
یہ جو کرو ہے، یہ کرو کیا ہوا، یہ ہے لیگ فیز، دھیرے دھیرے یہ بڑھ رہا ہے، پھر اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ اسٹیشنری، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ڈی این بائی ڈی ٹی اکوس ٹو آر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ پاپولیشن کے اندر تبدیلی کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ کیرنگ کیپیسٹی۔ اگر وہ کیرنگ کیپیسٹی کے برابر ہو جاتا ہے تو پاپولیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک وقت تک اس میں آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ کیسی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی؟ کہ وہاں پر لیگ فیز آئے گا، لیگ فیز آتے آتے پھر وہاں پر کیا ہوگا، دوسرا فیز آئے گا، ایکسپونینشیل فیز ہوگا، دھیرے دھیرے وہ بڑھے گا، آخر میں جا کے وہاں پر کیا آ جائے گا، اسٹیشنری فیز آئے گا، اور بعد میں وہ آسیمپٹوٹ ہو جائے گا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو گراف ہوتے ہیں، اس طرح کے جو پلاٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سگموئڈ۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سگموئڈ۔ تو جس طرح سے وہ جے شیپ کرتا ہے، یہ کون سا کرو ہے؟ سگموئڈ کرو، اور اس سگموئڈ کرو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجسٹک گروتھ۔ یہ کون سی گروتھ شو کرتا ہے؟ لاجسٹک گروتھ شو کرتا ہے، لاجسٹک نمو شو کرتا ہے۔ اس کو اگر ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سمبول ہے ڈی این بائی ڈی ٹی اکوس ٹو آر این کے ہے۔ یہاں پر جو کے ہے، یہ کے کیا ہے؟ یہ کیپے کے ہے ڈھونے کی صلاحیت، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے کیرنگ کیپیسٹی۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کیرنگ کیپیسٹی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈی این بائی ڈی ٹی، یعنی چینج ان نمبر، پاپولیشن کے نمبر میں چینج ہونے کو، اور وہاں پر برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ نیچرل، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو اویلیبلٹی ہے، جو وسائل ہے وہ محدود ہے۔ وسائل محدود کو ریپرزینٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ کے سے، جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیرنگ کیپیسٹی کہہ رہے ہیں۔ چونکہ اکثر جانوروں کے آبادی کی نمو کے لیے وسائل محدود ہے، لہٰذا جلد ہی آبادی کے لیے محدود کرن ہو جاتے ہیں، اور لاجسٹک نمو کا ماڈل حقیقت کی زیادہ قریب مانا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے لمیٹڈ ہوتا ہے، اور پاپولیشن میں بھی کھانے کے لیے کیا رہے گا؟ لمیٹڈ ہی رہے گا۔ اس لیے ہم کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ان کے بیچ میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ آپس میں جھگڑا کر کے مر جاتے، یعنی نیچرل ڈیتھ میں اگر 2 مر رہے ہیں تو جھگڑے میں 4-5 مر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے نکل کے چلے گئے، یعنی ایمیگریشن ہو گیا، تو پھر پاپولیشن کم ہو گئی۔ اگر وہ تھوڑے سے کمزور ہوئے تو کچھ اور اس میں آ کے شامل ہو گئے، پھر پاپولیشن بڑھ گئی۔ تو برتھ میں 5 پیدا ہو رہے ہیں اور باہر سے امیگریشن کر کے اور 10 آ گئے۔ تو اس طرح سے وہ جو پاپولیشن ہے اس میں اتھل پتھل چلتے رہیں گی، بٹ وہ جو اتھل پتھل ہے وہ ایک محدود وسائل کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر وہاں کھانے کے لیے بہت زیادہ ہے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ بہت سارے لوگ بڑھ جائیں گے، وہ وسائل کو یوز کرنا شروع کریں گے، اور دھیرے دھیرے وسائل ختم ہونے لگیں گے۔ تو ہم کو گروتھ کے اندر اچانک میں ایکسپونینشیل کے بعد کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اسٹیشنری فیز دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے جو گراف بنتا ہے اس گراف میں پہلے تو چڑھاؤ ہوتا ہے، اور بعد میں دھیرے دھیرے وہ گراف کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹیشنری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے گراف کو ہم لاجسٹک گراف کہتے ہیں، اور اس طرح کا، اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اب پاپولیشن میں کوئی انکریز ہونے والا نہیں ہے، جبکہ ایکسپونینشیل میں کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے پاپولیشن صرف بڑھتے ہی جائے گی۔ اور یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ جب کیا ہو؟ لامحدود وسائل ہو۔ اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب کیا ہو؟ محدود وسائل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، ایگزام میں اس کو پوچھا جاتا ہے۔ کلیئر کن سے بچوں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت لاجیکل ہے اور بہت مزیدار ہے۔ اس کو اگر آپ کریں گے نا تو بہت مزہ آئے گا، اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا، اور دماغ لگا کے پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ نہ دور حیات میں تغیر، نہ اب ہم بات کر رہے ہیں لائف ہسٹری آف ویریشن، کہ یار یہ جو ویریشن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ جو فرق دیکھنے کو ملتا ہے، تو لائف ہسٹری آف ویریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، دور حیات کے اندر تغیر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آبادی اپنے مسکن میں، آبادی مطلب پاپولیشن، اور پاپولیشن اپنے مسکن میں مطلب ہیبیٹاٹ میں، اس کے رہنے کی جگہ میں اپنی تولیدی صلاحیت، جس کو ڈاروینین فٹنس، یاد آ رہا ہے جس کو کیا کہا تھا؟ ڈاروینین فٹنس، اور قدر کی زیادتی بھی کہتے ہیں، اور یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر کی زیادتی بھی کہتے ہیں، کو انتہائی درجے تک پہنچانے کے لیے ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ جو تولیدی صلاحیت ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہوگی؟ ارتقا پذیر ہوگی، ایک مخصوص انتخابی دباؤ کے تحت۔
عضو یعنی جاندار مناسب تولیدی طریقہ کار کی جانب کیا کرتے ہیں، ارتقا پذیر کرتے ہیں. مخصوص انتخابی دباؤ یعنی کچھ اسپیشل کیا رہے گا، الگ الگ طرح کے ان کے اوپر پریشر رہیں گے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو کیا کریں گے، انتخاب کریں گے، اپنے آپ کو سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. کچھ عضو اپنی دور حیات میں صرف ایک بار بریڈ کرتے ہیں، یعنی ایک بار وہ بچے دیں گے. بحر الکاہل کی سالمن مچھلی، سالمن فش جو بانس ہے، جبکہ دوسرے جانور اور دوسرا بانس، سالمن فش یہ اینیمل ہے اور بانس یہ جو جھاڑی ہے ہمارا، جو ہمارے لکڑی ڈنڈے بولتے ہیں نا، جبکہ دوسرے جانور اپنے دور حیات میں کئی بار اپنی نسل کی کیا کرتے ہیں، افزائش کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو تولیدی عمل کے لیے کیا کیا، انتخاب کر لیا. کیا انتخاب کر لیا؟ انہوں نے یہ انتخاب کر لیا کہ صرف ہم ایک بار بریڈ کریں گے. کچھ نہیں یہ کہا کہ ہم کئی بار بریڈ کریں گے. تو کئی بار بریڈ کا عمل کس میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ پرندوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور پستانیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر کچھ لوگوں نے اور اس دور حیات کے اندر اور ویریشن اڈاپٹ کیا. وہ کیا اڈاپٹ کیا؟ تو کچھ کیا کرتے ہیں، بڑی تعداد میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا کر دیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تولیدی صلاحیت کو انہوں نے اپنی ڈیولپ کیا. کچھ پلان کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ارتقاء کو اپنے آپ کو ایوالو کیا کہ ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہماری جنریشن باقی رہے. تو کچھ نے کیا کیا، صرف ایک بار بریڈ کر رہے ہیں، پوری عمر میں ایک ہی بار بریڈ کریں گے اور بہت سارے بچے رہیں گے. کچھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بار بار بچے دیں گے. اب کچھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ہی بار دیں گے بٹ بہت بڑی تعداد میں دیں گے، جیسے سیپ اور پیلاجک مچھلی. جبکہ دوسرے بڑے سائز کے مگر کم تعداد میں اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، جیسے پرندے اور پستانی. جیسے انسان ہے، انسان کے پاس ریپروڈکشن کا عمل بار بار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اس کی وہ پرورش کرتا ہے، مطلب اس کو وہ اچھے سے فٹ رکھتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے. تو اہلیت یا فٹنس کے لیے کیا پسندیدہ ہے، یعنی کیا ایسی چیز ہے جو فٹنس کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہے. تو ماہر ماحولیات یعنی انوائرمنٹلسٹ کہتے ہیں کہ عضویوں کی یعنی جانداروں کی صفت، دور حیات اور ان کے مسکن جن میں وہ رہتے ہیں، کہ حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے ذریعے لگائی گئی خیوط یعنی لمیٹیشن کے تعلق سے ارتقا پذیر ہوتے ہیں. یعنی ہم جو ہے، اگر ہمارے پاس ایک بچہ ہوتا ہے، پھر دوسرا بچہ ہوتا ہے، تیسرا بچہ ہوتا ہے، یا مچھلیوں کے پاس ایک ساتھ کئی سارے بچے ہوتے ہیں، یا ایک کتے کے پاس 10 سے 15 بچے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول، یہ جو جاندار ہیں، ان کی صفت دور حیات یعنی یہ کتنے زندہ رہیں گے اور ان کا جو ہیبیٹاٹ ہے، ان سب نے مل کر ایوولوشن کی پروسیس کے دوران کیا کر دیے، لمیٹیشن لگائے کہ وہ کس طرح کا ریپروڈکشن کا عمل انجام دیں گے. مختلف انواع میں دور حیات صفت کا جو ارتقاء ہے، ان دنوں ماہرین ماحولیات کے ذریعے کی جانے والی تحقیق کا ایک اہم میدان ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا ریسرچ کا فیلڈ ہے اور اس پہ سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا کہ کچھ جاندار صرف 2 ہی بچے دیتے ہیں، کچھ جاندار 10 بچے دیتے، کچھ جاندار ایک ہی بار بچے دیتے، کچھ جاندار بار بار بچے دیتے. تو ایک تو جواب یہ ہے کہ ان جانداروں کی ایک تو صفت ہے، دوسرا ان کے دور حیات یعنی ان کی زندگی کتنے سال کی ہے، مہینوں کی ہے، دنوں کی ہے، اور تیسرا ان کا مسکن. یہ لمیٹڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ جو ریپروڈکشن کریں گے وہ کتنا کریں گے. تو اس ریپروڈکشن سے کیا ڈیسائیڈ ہوگا؟ اس ریپروڈکشن سے ڈیسائیڈ ہوگا ان کی پاپولیشن. کیا ڈیسائیڈ ہوگا؟ ان کا پاپولیشن. نہ ایک لاسٹ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آبادی میں آپسی اشتراک، پاپولیشن انٹریکشن. دیکھیے کسی بھی پاپولیشن کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اشتراک، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن. نہ آپسی انٹریکشن اشتراک کو اگر یہاں پر کچھ نام ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک ہے میوچولی ایک ہے میوچوالزم. میوچوالزم میں دیکھیں گے اگر آپ نو اے اور نو بی، یعنی اگر آپ اس کو اسپیشیز اے کہہ رہے ہیں اور اس کو اسپیشیز بی کہہ رہے ہیں، یا یہ کوئی ایک اینیمل ہے، یہ کوئی دوسرا اینیمل ہے، ان دونوں کے درمیان، تو میوچوالزم میں ان کے بیچ میں جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ پازیٹیو. یہ پازیٹیو کا مطلب کیا ہے؟ بینیفٹ. کیا ہے؟ بینیفٹ. دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ بینیفٹ مل رہا ہے. اس کو بھی بینیفٹ ہے، اس کو بھی بینیفٹ ہے. پھر پریڈیشن، دوسرا کیا ہے؟ پریڈیشن مطلب شکار. تو ایک اسپیشیز ہے وہ پریڈیشن کرے گا مطلب وہ شکار ہے، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ ایک ہے شکاری اور دوسرا اس کا شکار ہو گیا. تو اس کا تو فائدہ ہو گیا لیکن اس کا نقصان ہو گیا، اس کو کھانے کو مل گیا لیکن اس کی تو جان چلے گئی.
तो प्रीडेशन के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक का फायदा होता है दूसरे का क्या होता है, नुकसान। इसी तरह से कमेंसलिज्म, दूसरा क्या हो, एक और इंटरेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है लेकिन दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। तो एक होता है फायदा और दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। और लास्ट है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान पहुंचता है लेकिन दूसरे का ना तो फायदा है ना कोई नुकसान है। तो हम वन बाय वन इन चारों भी तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले ये कि जमीन पर किसी ऐसे कुदरती मस्कन के बारे में हम सोच सकते हैं क्या जहां सिर्फ एक ही नूर रहती है। तो हम बहुत देर से यही बात कर रहे हैं कि अगर मस्कन है तो वहां पर क्या रहेगी, पॉपुलेशन। ऐसा कोई मस्कन नहीं है और ऐसा हालत बईद अज ख्याल, मतलब हम इसका गुमान भी नहीं कर सकते कि कोई एक नूह अकेली रहती होगी और वो पॉपुलेशन में नहीं रहती होंगी। तो किसी भी नूह को कम से कम एक और नूह की जरूरत होती है, यानी कोई भी नूह हो, कोई भी जानदार हो, उसको किसी और नूह की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, वहां पर प्लांट है, उस प्लांट के साथ वहां पर कोई चिड़िया रहेंगी। वो चिड़िया किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिनेशन के लिए, और वो प्लांट उसको क्या देगा, खाने के लिए। तो मतलब हर नौ के लिए अगर वहां पर वो प्लांट है लेकिन वहां कोई दूसरा एनिमल नहीं है तो वो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा, नतीजे में उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। इसलिए हर जगह पे एक नौ के साथ दूसरी नौ की जरूरत होती है, जिसका शिकार करके वो अपनी ग़िज़ा क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक के पौधे भी जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं अकेले नहीं रह सकते। जमीन में मौजूद नामियाती मादे को तोड़ने के लिए उन्हें जमीनी जरासीम की क्या होती है, जरूरत होती है। यानी जमीन के अंदर जो नामियात है उनको हासिल करने के लिए भी उनको कौन चाहिए, बैक्टीरिया। फिर गैर नामियाती ग़िज़ाई अज्जा का इंतजाम के लिए मुहैया कर सके, और फिर जानवरों की मदद के बगैर जिंदगी का अमल कैसे पूरा होगा, ये बात मैंने अभी बताया। लिहाजा ये कुदरत में जानवर, पौधे और जरासीम अलहदा नहीं रहते और ना ही रह सकते हैं, बल्कि वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाने के लिए एक दूसरे से या हम किनार होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। छोटी कम्युनिटी में भी कई इश्तराकी रिश्ते मिलते हैं, हालांकि वो जाहिर नहीं होते। यानी बड़ी कम्युनिटी तो छोड़ दीजिए, छोटी सी जो छोटी कम्युनिटी होती है वहां पर भी उनको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, मामला देखने को मिलते हैं। दो मुख्तलिफ अनवा की आबादियों के इश्तराक बैनुल अनवा यानी यहाँ पर थोड़ा सा इंटर पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा। ये इश्तराक का आगाज होता है, ये एक के लिए या दोनों के लिए मुफीद, नुकसानदा या गैर जानिबदार यानी ना नुकसानदा ना मुफीद हो सकते हैं। अगर हम मुफीद इश्तराक को क्या कहें, पॉजिटिव, और नुकसानदा इश्तराक को कहें नेगेटिव, या हम उसको कहें जीरो, जिससे हम किसको जाहिर करते हैं, गैर जानिबदारी। तो हम इस तरह से बैनुल अनवा यानी अलग अलग नू के दरमियान, अलग अलग स्पीशीज के दरमियान किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो है प्रीडेशन। कौन सा है, प्रीडेशन। तो अब मैं इसके बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहा हूं, हम सीधा सीधा इंटरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो आप बात आपको समझ में आएगी ना। अगर हम प्रीडेशन की बात करते हैं, प्रीडेशन का ये जो वर्ड है ये आया फ्रॉम प्रीडेटर, और प्रीडेटर को हम क्या कहते हैं, शिकारी। ठीक है। इस तमाम तवानाई का क्या होगा जो ऑटोट्रॉफिक उज़ूयों के जरिए जमा की जाती है। यानी सवाल ये है कि जो तवानाई ऑटोट्रॉफिक एनिमल अगर बना रहे तो उसका होने वाला क्या है। अगर कम्युनिटी में इन पौधों को खाने वाला कोई जानवर ना हो, यानी कौन ना हो, प्रीडेटर मौजूद ना हो। प्रीडेशन पौधों के जरिए जमा की हुई तवानाई को एक आला ट्रॉफिक सतह पर मुंतकिल करने का कुदरती तरीका है। यानी जो ट्रॉपिकल लेवल है अलग अलग है, हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इस तरह की हमारे पास क्या है, टॉपिक लेवल है। तो एक लोअर लेवल से हायर लेवल पर एनर्जी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो प्रीडेशन उस तरह का एक मैकेनिज्म है। जब हम शिकारी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो
تو عموماً ہمارے ذہن میں کون آتا ہے؟ شیر، عموماً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہرن۔ لیکن بیج کھانے والی گوریاں بھی یعنی گلیریا، بیسیکلی کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ گلیری کی، کم شکاری نہیں ہے، یعنی وہ جو بیج کھانے والی گلیری ہے وہ بھی ایک شکاری ہے۔ حالانکہ پودے کھانے والے جانور سبزی خور کے زمرے میں آتے ہیں، وسیع ماحولیاتی نظریے میں وہ شکاری سے بہت مختلف نہیں ہے، یعنی وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی پریڈیٹر ہی ہے، وہ بھی شکاری ہی ہے۔ صرف شیر کھانا یعنی گوشت کھانے والے شکاری نہیں ہوتے، بلکہ جو پتے کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کے کون ہے؟ شکاری ہے، پریڈیٹر ہے۔ نو ٹراپک سطح کے درمیان، ٹراپک سطح کے درمیان توانائی کی منتقلی کے لیے نلکے کی طرح کام آنے والے علاوہ شکاری اور بہت سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم کو لگا ہے کہ صرف شکاری ایک ہی کام کرتے ہیں، نہیں، وہ شکار کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ وہ شکار کی آبادی کو کیا کرتے ہیں؟ قابو میں رکھتے ہیں۔ یعنی پریڈیٹر کیا کرتے ہیں؟ جو پرے ہے، پرے کا مطلب کون ہے؟ شکار ہے، اس کی جو آبادی ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ قابو میں رکھتے ہیں۔ اگر شیر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شیر ختم ہو جائے تو وہاں پر فار ایگزامپل ہرن کی پاپولیشن بڑھ جائیں گی۔ اگر ہرن کی پاپولیشن بڑھ جائے گی تو ہرن وہاں پر موجود جتنی بھی گھاس پھوس ہے اس کو ختم کر دے گا۔ نتیجے میں یہ ہوگا کہ پوری گھاس پھوس ختم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہرن بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر شیر ہے، ایک جگہ پہ ہرن بھی ہے اور بکریاں بھی ہے، تو بکریاں اور ہرن کی پاپولیشن کی ان آبادی کو کیا کرنا پڑے گا؟ پروٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو ان کی آبادی کو مینٹین کرنا، ان کو قابو میں رکھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ شیر۔ تو ویسے ہی پریڈیٹر جو ہوتا ہے، جو شکاری ہوتا ہے، وہ شکار کی پرے کی پاپولیشن کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ شکاری کے بغیر شکار انواع کی آبادی کی جو کثافت ہے اس میں بے انتہا کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ نتیجے میں ایکو سسٹم کیا ہو جائے گا؟ متزلزل ہو جائے گا۔ کسی جغرافیائی علاقے میں جب کسی نئی نوع کا داخلہ لیا جاتا ہے تو وہ حملہ اور یعنی کیا ہو جاتی ہے؟ انویزی ہو جاتی ہے، اور اس علاقے میں بہت تیزی سے کیا کرتی ہے؟ پھیلنے لگتی ہے، کیونکہ وہاں ان کا کوئی قدرتی شکار نہیں ہوتا۔ تو جو انویزیو اسپیشیز ہوتی ہے اس کی پاپولیشن اتنی کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی پاپولیشن اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ اس انوائرمنٹ میں کوئی نیچرل پریڈیٹر ان کا نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب انویزیو اسپیشیز کہیں پر انٹر کرتی ہے تو وہ اس علاقے کو پورا کیا کر دیتی ہے؟ تہس نہس کر دیتی ہے، وہاں کے ایکو سسٹم کو پورا کیا کر دیتی ہے؟ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ کانٹے دار پیئر کیکٹس کا جب 1920 کے اوائل میں آسٹریلیا میں تعارف کرایا گیا تو رینج لینڈ کی لاکھوں ہیکٹرز میں تیزی سے پھیل کر تباہی برپا کر دی۔ اس نے کیا کرا؟ وہاں پر جو موجود تھے ان سب کو اس نے کیا کر دیا؟ کل کر دیا۔ آخرکار اس حملہ آور کو قابو میں کرنے کے لیے اس کیکٹس کو کھانے والے شکاری پتنگا کو اس مسکن سے لا کر اس ملک میں کیا کیا؟ چھوڑا گیا۔ یعنی بعد میں مجبوراً یہ کرنا پڑے گا کہ اس کہ شکاری کو لانا پڑا اور وہاں لا کے اس کو کیا کرنا پڑا؟ چھوڑنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن کیا ہوئی؟ کنٹرول میں آئی۔ اسی لیے فصلوں کے لیے تباہ کن کیڑوں کو قابو میں کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا حیاتیاتی طریقہ شکاری کی شکار کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی اہلیت پر منحصر ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں اگر بہت زیادہ کیڑے آ جائے تو وہاں پر ان کے شکاریوں کو، مطلب مینڈک ہے یا اس طرح سانپ بچھو ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر جو پتنگیں موجود ہیں ان کی پاپولیشن کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ سمپل سے ایگزام ہے، ہمارے گھر میں جو چپکلیاں ہیں وہ چپکلی کب باہر نکلتی ہے؟ جب ہمارے گھر کی دیوار میں بہت زیادہ مچھر مکھیاں بیٹھے رہتے ہیں تب وہ ان کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی ان کی پاپولیشن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ مقابلہ کرنے والی جو شکار کے انواع ہیں ان کے درمیان مقابلے کی شدت کو کم کر کے شکاری کمیونٹی میں انواع کے تغیر کو کیا کرتا ہے؟ برقرار رکھنے میں بھی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ یعنی ایسے انواع جن کا جو کیا کرنے والے؟ کمپٹیشن کرنے والے، دو اسپیشیز ہے جو ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن۔ جیسا میں نے کہا کہ بکری اور ہرن ہے، ان کے بیچ میں کمپٹیشن کس کے لیے ہوگا؟ ہارس کے لیے، جھاڑیوں کے لیے۔ تو اب یہ جو شکاری ہے کیا کرے گا؟ ان کی پاپولیشن کو بھی کیا کرے گا؟ کنٹرول میں کرے گا۔ اگر کسی ایک کی پاپولیشن بڑھ جائے گی تو وہ دوسرے کو تہس نہس کر دے گا، اس لیے ان کی پاپولیشن کو بھی مینٹین کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ پریڈیٹر۔ تو جن میکانزم کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یار یہ میکانزم اتنے فائدے مند ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا پرابلم ہے، کوئی بھی کسی کو بھی کھاتا رہتا ہے، لیکن اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک طرح کا انٹریکشن جو پاپولیشن کے اندر ہوتا ہے۔ بحر الکاہل کے امریکی ساحل کی پتھریلی
इंटरटाइडल कम्युनिटीज में स्टार फिश पिसास्टर, देखिए एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको याद रखना, ये पिसास्टर का नाम पूछा गया है। स्टार फिश एक अहम शिकारी है। एक फील्ड तजुर्बे में जब एक महदूद और महफूज इंटरटाइडल इलाके में से सारे स्टार फिश हटा दिए गए तो बैनुल अनवा मुकाबले की वजह से 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स एक साल के अंदर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब ये जो पिसास्टर था, ये पिसास्टर वहां पर कौन था, प्रीडेटर था। और ये प्रीडेटर क्या कर रहा था, वहां पर जो कंपटीशन करने वाली स्पीशीज थी, यानी यहाँ मुकाबला करने वाले जो शिकारी अनवा है, ये जो मुकाबला करने वाली जो स्पीशीज थी, कंपटीशन करने वाली जो स्पीशीज थी, उन कंपटीशन करने वाली स्पीशीज के नंबर को ये जो प्रीडेटर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टार फिश पिसास्टर, ये क्या करता था, बेसिकली मेंटेन करता था। अब जैसे ही आपने स्टार फिश को निकाल दिया तो इनके बीच में कंपटीशन हो गया। इस कंपटीशन में 1 2 3 4 5 और इस तरह से 10 ये कमजोर पड़ गए। ये जैसे ही कमजोर पड़े तो ये 10 के 10 वहां से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये जो प्रीडेटर प्रेशर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आई? तो इसको कहते हैं प्रीडेशन। बच्चों बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो प्रीडेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमतौर पर हमको ये लगता है कि ये क्या बड़ा नुकसान है दुनिया के अंदर, ये क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो ये जानवरों के अंदर की बात हो रही है। जोर जबरदस्ती से अगर किसी इंसान को खत्म करेंगे तो वो गलत है। अगर शिकारी बहुत फाल हो, अब कभी कभार क्या होता है कि जो शिकारी है वो बहुत फाल है, वो बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मतलब खाने का काम बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, अगर शिकारी बहुत फाल हो और बहुत ज्यादा शिकार कर रहा हो तो शिकार की आबादी क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। मतलब ये होगा कि वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर देगा। वो क्या कर देगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या होगा, जो शिकार है उनकी ताकत क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अगर शिकार का नंबर अगर खत्म हो गया तो कुछ दिनों के बाद इस शिकारी की भी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो इसके बाद ग़िज़ा की किल्लत की वजह से शिकारी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही वजह है कि कुदरत में शिकारी बड़े होशियार होते हैं। इसीलिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शिकारी है वो बहुत होशियार है। क्यों? क्योंकि प्रीडेशन के असर को कम करने के लिए शिकार अनवा बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ी तरीके क्या करते हैं, इख्तियार करते हैं। तो जो शिकारी है वो बहुत होशियार है। वो क्या करता है, कभी भी किसी एक का शिकार नहीं करेगा। शेर है, वो शेर कभी भी हरण का शिकार नहीं करेगा। वो कभी कभी खरगोश को भी खाएगा, कभी कभी बकरी को भी खाएगा, कभी कभी किसी और जानवर को भी खाएगा, क्योंकि इसको मालूम है अगर मैंने कंटिन्यूअसली हरण का शिकार करना शुरू किया तो एक वक्त ये आएगा कि हरण तो खत्म हो जाएंगे, बट जो दूसरी स्पेशीज है वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएगी और फिर बाद में क्या होगा, उसका हमको नुकसान होगा। तो इसलिए वो क्या करता है, प्रीडेशन प्रेशर बनाए रखता है। फिर इसी तरह से प्रीडेशन के असर को कम करने के लिए जो शिकार है, जिनका शिकार होता है, वो जो शिकार है वो भी बहुत शाने हैं, वो भी बहुत होशियार है। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ी तरीके क्या करते हैं, अपने अंदर बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिकारी की निगाह से बचने के लिए कुछ कीड़े और फॉर एग्जाम्पल मेंढक, फ्रॉग तब्दीली हैयत इख्तियार कर लेते हैं। वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कैमोफ्लेज। क्या शो करते हैं, कैमोफ्लेज। तब्दीली हैयत, तब्दीली हैयत का मतलब क्या है, तब्दीली हैयत का मतलब है मिमिक्री। क्या करना है, मिमिक्री, यानी कीचड़। कीचड़ में अगर मेंढक जाके बैठ गया तो कीचड़ जैसा कलर कर देगा, पत्तों के बीच में जाके बैठा तो हरा हो जाएगा। कीड़े हैं जैसे हमारा वो नागतोड़ा, नागतोड़ा क्या करता है, अगर वो जमीन पे बैठा है तो ब्राउन कलर बना देगा, अगर वो पत्तों के बीच में तो हरा कलर बना देगा। तो शिकार को समझ में नहीं आता। तो ये जो शिकारी है ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ी तरीके क्या करते हैं, बनाते हैं। उसमें से एक क्या है, कैमोफ्लेज। ठीक, कुछ जहरीले होते हैं जो शिकारी खुद इनसे बचता है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने अंदर जहर बनाया, अगर वो उनको खा ले तो शिकारी कभी भी जिंदा नहीं रहेगा। नतीजे में क्या होता है, शिकारी उनसे दूर रहता है। शिकारी परिंदों के लिए शाही मोनार्क तितली बहुत बद जायफा होती है क्योंकि इसके जिस्म में मखसूस कीमिया पाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तितली खुद अपने कैटरपिलर
کے مرحلے پر زہریلی گھاس کو کھا کر حاصل کرتی ہے. یعنی یہ جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے، جب یہ کیٹرپلر یعنی لاروال اسٹیج میں ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، لاروال اسٹیج میں یہ کیا کرتی ہے، کچھ ایسے پتوں کو کھاتی ہے جس میں آلریڈی اس طرح کا زہر موجود ہوتا ہے. یعنی وہ زہر اس کو کوئی نقصان نہیں دے رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کیٹرپلر کو، اس تتلی کو کوئی نقصان نہیں دے رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا اینیمل اگر اس تتلی کو کھانے لگ جائے تو اس کو وہ نقصان ہوگا. اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر کے رکھا ہوا ہے، پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. تو یہ ہوتا ہے پریڈیٹر پریشر سے اپنے آپ کو بچانے کا کام. نا ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ کچھ شکاری جو ہوتے ہیں، کچھ شکاری جو ہوتے ہیں وہ سبزی خور شکاری ہے. وہ کیا ہے، سبزی خور شکاری. تو اب یہ پلانٹ تو چاہتے نہیں، پودے تو چاہتے نہیں کہ یار ہم کو کوئی بھی آر کھائے، تو کیا کریں گے، تمام کیڑوں میں تقریباً 25% کیڑے فائٹوفیگس، کس کو، فائٹوفیگس، پودوں کے ارتھ اور دوسرے حصوں کو غذا بنانا یا وہ فائٹوفیگس کو ہوتے ہیں. پودوں کے لیے یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ جانوروں کی طرح اپنے شکار سے بھاگ نہیں سکتے. یعنی کیا کرتے ہیں یہ جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو 25% کیڑے کیا ہوتے ہیں، فائٹوفیگس ہوتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اس پلانٹ سے جا کے جو بھی رس ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. اب پلانٹ تو کوئی بھاگ نہیں سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا. تو یہ جو سبزی خور ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے خلاف یعنی شکاریوں کے خلاف حیرت انگیز اقسام کے بیرونی اور کیمیائی تحفظی نظام اختیار کر لیے. فار ایگزامپل اگر کانٹے کی بات ہم کرتے ہیں جیسے ببول اور کیکٹس میں، تو سب سے زیادہ عام بیرونی تحفظی نظام ہے. مطلب یہ ببول یہ کیوں ہے، یہ کانٹے کیوں ہے، یہ اسپائن اس لیے تاکہ کوئی پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھے نا اور ان کا جو جوس ہے اس کو پیے نا. پھر بہت سارے پودے ایسے ہیں جو کچھ کیمیا بناتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، جن کو سبزی خور اگر کھا لے تو وہ کیا ہو جائیں گے، بیمار. اگر اس نے کھایا اور وہ بیمار پڑ گیا تو دوسری مرتبہ وہ جا کے اس کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کرے گا. تو اس طرح سے وہ اس کو کھانا چھوڑ دیتا ہے یا اس کا وہ کیا کروا دیتا ہے، ہاضمہ خراب کروا دیتا ہے. اس کی تولیدی اہلیت پہ اب بات کہاں پر چلے گی، تولیدی اہلیت پہ چلے گی. اس لیے وہ کبھی جا کے اس پلانٹ کو کھائے گا نہیں. یہ کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں. تو اس طرح سے پلانٹ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بیرونی اور کچھ کیمیائی تحفظات کا استعمال کیا ہے. پھر آپ نے میدانوں میں آگ یا مدار جس کو کہہ رہے ہیں کیلوٹروپس کا پودا دیکھا ہوگا. یہ پودا بہت زہریلا کارڈین گلائکوسائڈ بناتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے. کیلوٹروپس کیا پروڈیوس کرتا ہے، کیلوٹروپس پروڈیوس کرتا ہے وہ کارڈین گلائکوسائڈ. کیا پروڈیوس کرتا ہے وہ، کارڈین گلائکوسائڈ. یہ کارڈین گلائکوسائڈ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کیا ہو جاتی ہے، بند. اس لیے آپ نے کسی گائے یا بکری کو یہ پودا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بہت سارے کیمیائی مرکبات جو ہم پودوں سے تجارتی پیمانے پر کشید کرتے ہیں جیسے نیکوٹین، کیفین اور یہ جو بولے نا نیکوٹین، اور اسی طرح سے ایک اور نام ہے اسی طرح سے افیم وغیرہ، دراصل وہ چرند اور پرند کے غلافی تحفظی اقدامات ہیں. تو ہم نکوٹین استعمال کرتے ہیں، کیفین استعمال کرتے ہیں، یعنی گانجا وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ سارے فالتو چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ پلانٹ ان کو بناتے اس لیے ہے تاکہ وہ اپنا کیا کریں، حفاظت کرے. تو جو چیز وہ اپنی حفاظت کے لیے بنا رہے ہیں، ہم ہماری صحت خراب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک نا. اب بات چل رہی ہے کمپٹیشن کی. تو پہلا ہم نے جو انٹریکشن دیکھا وہ کیا تھا، پریڈیشن. اب بات چل رہی ہے کمپٹیشن. لاؤ بچوں دیکھیے، صبر کا مظاہرہ کریے. آپ سے زیادہ تھکنا میں نے چاہیے کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، آپ سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور جو چیز آپ نے 2 سال میں سیکھنا چاہیے تھی میں اس کو 20 دن اور 40 دن میں کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. مقابلہ کمپٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈاروین نے جو بات کہے تھے ہے نا، ڈاروین نے قدرت میں بقا کے لیے یعنی اپنی
بقا کے لیے، سروائیول کے لیے جدوجہد اور سروائیول آف فٹنس کا نظریہ پیش کیا۔ انہیں یقین تھا کہ نامیاتی ارتقاء میں بین الانواع مقابلہ ایک بہت اہم قوت ہے، یعنی دو اسپیشیز کے بیچ میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قریبی تعلق رکھنے والی انواع یکساں اور محدود وسائل کے لیے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو مقابلہ کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کلی طور پہ یا کمپلیٹلی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کم گہرائی والی جنوبی امریکن جھیلوں میں آنے والی فلیمنگوز اور ان میں مقیم مچھلیاں غذا کے ایک ہی وسیلے کے لیے جو جھیل کے زو پلانکٹنز ہیں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ سیم اسپیشیز کے بیچ میں ایک ہی نوع کے جانوروں میں مقابلہ ہو۔ یہ جو مقابلہ ہے یہ دو الگ الگ اسپیشیز میں، دو الگ الگ دکھنے والے جانوروں کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری، یہ ضروری نہیں ہے کہ مقابلہ ہونے کے لیے وسائل محدود ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وسائل محدود ہو۔ ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپٹیشن ہمیشہ بین الانواع ہو، ایک ہی انواع کے بیچ میں، دو الگ الگ انواع کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ہمیشہ کمپٹیشن وسائل کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ مداخلتی مقابلے میں اگر وسائل یعنی غذا اور جگہ وافر بھی ہو تو ایک نوع کی کھانے کی صلاحیت دوسری مداخلت اور رکاوٹ ڈالنے والی نوع کی موجودگی میں کم ہو سکتی ہے۔ یعنی کبھی کبھار یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک نوع ہے، فار ایگزامپل شیر ہے، کھانے کے لیے وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، ایک جگہ بکری ہے، ایک ذرا ہرن ہے، دونوں کے لیے کھانے کے لیے وافر مقدار میں، لیکن سامنے شیر کھڑا ہے، وسائل تو ساری اویلیبل ہے، لیکن وہ جو فیئر ہے، وہ جو ڈر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لہذا مقابلے کی بہترین تعریف اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں ایک نوع کی فٹنس، جس کو ہم کیا کریں آر کے پیمانے میں ناپی جاتی ہے، یعنی اس کی نیچرل برتھ ریٹ اور نیچرل ڈیتھ ریٹ، اندرونی اضافے کی شرح دوسری نوع کی موجودگی میں کافی حد تک کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیے۔ کمپٹیشن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس میں ایک نوع کی فٹنس، ایک نوع بہت فٹ ہوگی اور دوسری نوع جو ہے وہ کیا ہوگی، انفٹ ہوگی۔ تو ایک نوع فٹ ہوگی جو آر کے پیمانے میں ناپی جاتی ہے، یعنی اندرونی اضافے کے ساتھ ساری چیزیں وافر مقدار میں اویلیبل ہے، وہ اپنا ریپروڈکشن کا عمل کر رہی ہے، تو اسی نوع کی موجودگی میں کافی حد تک اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے، کمپٹیشن۔ فار ایگزامپل لیب کے تجربے میں اس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسا کہ گاؤس اور دوسرے تجربے کرنے والوں کے ماہرین ماحولیات نے کر کے دکھایا۔ ایک سائنٹسٹ ہے گوس، کیا ہے، گوس پرنسپل، ٹھیک ہے، یہ گوس تھے، انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ کر کے دکھایا جب وسائل محدود ہو تب مقابلے میں طاقتور نوع دوسری نوع کو آخرکار کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے یا مسکن سے کیا کر دیتا ہے، نکلتا ہے۔ لیکن فطرت میں اس طرح کے مقابلائی اخراج کے ثبوت فیصلہ کن نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو گوس جو بات بول رہا ہے، یہ بات پوری طرح سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ کچھ حالات میں پرزور اور منوا لینے والی تفصیلاتی ثبوت نہیں ملتی۔ جب بکریوں کو گالاپاگوس جزیرے میں داخل کیا گیا تو بظاہر ان کی بہترین چرنے کی صلاحیت کی وجہ سے، ان کی بہترین چرنے کی صلاحیت کی وجہ سے، یعنی ابھی بات کہاں چل رہی ہے کہ گالاپاگوس آئلینڈ میں آپ نے کس کو داخل کر دیے، گالاپاگوس آئلینڈ میں آپ نے کس کو داخل کر دیے، بکریوں کو۔ تو جب آپ نے بکریوں کو وہاں داخل کر دیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے، وہاں پر جو کچھوے تھے، وہاں پر جو کچھوے تھے جو 10 سال کے اندر اندر اس جزیرے سے کیا ہو گئے، غائب ہو گئے۔ نا اس کا میننگ کیا ہے، گالاپاگوس آئلینڈ میں آپ نے بکریوں کو ڈالا اور وہاں پر 10 سال کے اندر اندر کچھوے غائب ہو گئے۔ اس کا کیا میننگ ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ فطرت میں مقابلے کی موجودگی کا مزید ثبوت ملتا ہے، یعنی کمپٹیشن کا اور ثبوت ملتا ہے ہم کو۔ کیا ثبوت ملتا ہے کہ جیسے مقابلہ جاتی ریلیز، کہ آپ کیا کریں گے، آپ جب کمپٹیشن کریں گے تو آپ کیا کریں گے، کمپٹیٹیو ریلیز شو کریں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوع جس کا پھیلاؤ مقابلے میں مضبوط تر نوع کی موجودگی کی وجہ سے ایک چھوٹے جغرافیائی علاقے میں کیا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہو گیا، ایک اسپیشیز ہے، یعنی وہ بکریاں، وہ
کچھوے کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے چارہ کھانے کی وجہ سے. تو اب کیا ہو گیا, انہوں نے چارہ ان کے لیے چھوڑ دیا, نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی پاپولیشن وہاں کیا ہو گئی, بڑھ گئی. اس کو کہا جاتا ہے مقابلہ جاتی ریلیز, کمپیٹیٹیو ریلیز. اس وقت اپنے پھیلاؤ کو بہت سرعت سے بڑھاتی ہے اگر مقابلے والی نو کو وہاں سے تجرباتی طور سے ہٹا دیا جائے. اگر آپ نے مقابلہ والی کرنے والی کوئی نو کو اگر آپ وہاں سے ہٹا دیں تو کیا ہوگا, وہ جو دوسری نو موجود تھی وہ اپنی نمبر کو کیا کرے گی, بڑھا دے گی. یعنی اس کے موجودگی کی وجہ سے اس کے نمبر کم ہو رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ کمپٹیشن چالو تھا. بکری ایکل نژادی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو کچھوے تھے وہ رک گئے, انہوں نے کمپیٹیٹیو ریلیز اختیار کر لیا. نا کارنیل نے اپنے ایک شاندار تجربے کے ذریعے بتایا کہ اسکاٹ لینڈ کے پتھریلے ساحلی سمندر پہ بڑے اور مقابلے میں بہتر بارنیکلز جو فش کے اوپر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بارنیکل, انٹر ٹائڈل علاقے میں حاوی رہتے ہیں. اور چھوٹے جو بارنیکل ہیں جن کو کہا جاتا ہے کیٹھامنس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. یعنی وہاں پر بڑے اور مقابلے میں بہتر کون ہوتے ہیں, بارنیکلز. تو انٹرٹائڈل علاقے میں وہ حاوی رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, جو چھوٹے بارنیکل ہے جن کو کیٹھامنس کہا جاتا ہے ان کو وہاں سے کیا کر دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں. عموماً مقابلے میں گوشت خور کی بنسبت سبزی خور اور پودوں پر زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو گوشت خور پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زیادہ کس کے اوپر ہوتا ہے, سبزی خوروں پر ہم کو پرابلم دیکھنے کو ملتی. نا بچوں اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. میرے کو یہ بات کا بہت اندازہ ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے سے لیکچر سن رہے ہیں, اب آپ کے دماغ میں کچھ جا نہیں رہا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ کمپٹیشن, اس پر سوال کیا جاتا ہے. آپ نے اگر اس کو بیٹھ کے صرف 15 منٹ میں اچھے سے پڑھا, جتنا میں نے بتایا کہ ہر جگہ پہ کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن کب ہوتا ہے, جب محدود وسائل ہوتے ہیں. کمپٹیشن کی الگ الگ نوعیت یہاں پر بتائی گئی ہے, الگ الگ اگزامپل بتائی گئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی نوٹ بک میں کمپٹیشن لکھنا ہے اور اس کمپٹیشن کو لے کر جتنی ایگزامپلس بتائی والی ہے وہ سارے ایگزامپلس کے نام یہاں لکھنا ہے, اور کہاں پر کون سا کمپٹیشن کا ایک لفظ آپ کی نوٹ بک میں ہے. صرف آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی نوٹ آپ کی بہت آسانی سے بنا لینا. بچوں 100% بیٹھو, یہاں سے سوال آئے گا تو آپ جواب دیں گے. نا میں نے جو گاؤس کا آپ کو بتایا کہ گاؤس نے کیا کہا, گاؤس کا کمپیٹیٹیو ایکسکلوژن انہوں نے ایک پرنسپل دیا تھا. گاؤس نے جب ایکسپریمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ کمپیٹیٹیو ایکسکلوژن, گاؤس کے پاس کیا دیا تھا انہوں نے, کمپیٹیٹیو ایکسکلوژن کا پرنسپل. تو اس کے مطابق دو قریبی تعلق رکھنے والی انواع جو یکساں وسائل کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے, مقابلہ کر رہی ہو, ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اور مقابلے میں کمزور نو کو کیا کر دیتی ہے, آخرکار وہاں سے نکال دیتی ہے. اگر وسائل محدود ہو تو یہ صحیح ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. جدید تحقیقات مقابلے کے بارے میں اس طرح کی صحیح قاعدہ کلی کی تصدیق نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ فطرت میں بین الانواع کے مقابلے کی بالکل نفی نہیں کرتے, بلکہ اس طرح کیا کرتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ وہ نوع جو مقابلے کا سامنا کر رہی ہے ایسے میکانزم پیدا کرتی ہے جو مل جل کر رہنے کو کیا کرے, بروئے کار بڑھاوا دیتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں. گوس کا ایکسکلوژن پرنسپل اب کام نہیں کرتا, بلکہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو بھی فطرت کے اندر بین الانواع ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتی ہے, اب وہ کیا کرتی ہے, وہ مقابلہ نہیں کرتی, بلکہ اب وہ کیا کرتی ہے, وہ اس میکانزم کو کہ ہم مل جل کر کام کریں گے, جس کو وہ بہت اچھا ورڈ دیتے ہیں کہ ایسا ہی ایک میکانزم ہے جس کو وسائل کا بٹوارا, جس کو کہا جاتا ہے ریسورس پارٹیشننگ, ریسورس پارٹیشننگ, کہ جو انواع ہے وہ انواع کیا شو کرتی ہے, وہ انواع شو کرتی ہے ریسورس پارٹیشننگ. یعنی آپ کے پاس اگر کھانے کے لیے ایک سیب ہے تو آدھا آپ کا آدھا میں کھاتا ہوں, اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے ریسورس پارٹیشننگ, وسائل کا بٹوارا. ٹھیک ہے, مثلا اگر دو انواع ایک ہی وسیلے کے لیے یعنی ایک ہی چیز کے لیے مقابلہ کر رہی ہو تو وہ غذا حاصل کرنے کے مختلف اوقات کا کیا کریں گے, انتخاب کریں گے, یا غذا کی حصول یابی کے مختلف طریقے استعمال کر کے اس مقابلے سے کیا کریں گی, گریز کر سکتی ہیں. یعنی بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں, الگ الگ میکانزم اختیار کریں گے تاکہ ان کے بیچ میں کوئی کمپٹیشن نہ ہو. فار ایگزامپل, اگر ہم میکھار
میکارتھر نے دکھایا کہ واربلر چڑیا کے 5 قریبی انواع ایک ہی درخت پر رہ کر غذا کی حصول یابی کے کیا کرتے ہیں مختلف عادتی طریقے یعنی ہیبٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اس کو استعمال کر کے وہ کیا کرتے ہیں مقابلے سے گریز کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ فلفل ہو چکے ہیں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم کل یہ جو کمپٹیٹیو